بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ نماز کے حوالے سے اور نماز جمعہ، نماز جنازہ، نماز سفر، تقریباً ہم نے وہ مسائل پڑھے سنے۔ آج زکوٰۃ کے حوالے سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلی مسائل ہوں گے اور اگلے عنوان کی طرف ہم چلیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اور جہاں نماز کا حکم آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں حکم یہ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ضروری ہیں۔ جو بندہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، نمازیں لاکھ پڑھتا رہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ رسول اکرم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے، صاحب نصاب ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قبر میں ہی اس کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کو وہ ڈستا رہے گا قیامت تک وہ سانپ، اور وہ بندہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ چلاتا رہے گا، ہائے ہائے کرتا رہے گا، اور وہ سانپ گنجا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سانپ گنجا کب ہوتا ہے؟ سانپ کے سر پر عام طور پر بال نہیں ہوتے، لیکن جب سانپ زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر پھر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بال اگتے ہیں تو وہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ پھر جب اس کا زہر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ جہاں سے وہ گزر جاتا ہے اس کی لکیر سے بھی کوئی گزر جائے تو اس پر بھی اس کا زہر اثر کر جاتا ہے۔ جب سانپ اتنا زہریلا ہو جاتا ہے تو پھر جو بال زہر کی وجہ سے اگے تھے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب وہ اتنا زہریلا سانپ جو ہے وہ گنجا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انتہائی زہریلا سانپ اس شخص پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے وعید بیان فرمائی، الذین یکنزون الذہب والفضہ، فرمایا وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو خزانہ سمجھ کر اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، مال و دولت کے پجاری ہیں اور پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر اس اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس مال میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیں اور خبر دے دیں کہ بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن سارے مال اسباب، سونا چاندی روپیہ پیسہ، مال تجارت، جو کچھ کمایا تھا سب کچھ جس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو فرمایا اس سب کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں پھر اس کو گرم کیا جائے گا۔ جب انتہائی گرم ہو جائے گا تو فتقوا بہا، پھر اس کے ساتھ ٹھپے لگائے جائیں گے، داغا جائے گا اس شخص کے جسم کو
جو مال تو رکھتا تھا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ فتقوا بہا، اس کو داغا جائے گا، ٹھپے لگائے جائیں گے اس کے جسم کے اوپر۔ کہاں؟ جباہہم، ان کی پیشانیوں کے اوپر داغا جائے گا، داغ دیا جائے گا اسی مال و دولت کے ساتھ۔ وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کے بل ان کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پشتوں سے ان کو داغا جائے گا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا کمایا ہوا اور اکٹھا کیا ہوا مال کہ جس کو تم جمع کرتے رہے اور تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ فرمایا یہ ہے وہ تمہارا مال، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس کو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے رہے ہو، اب چکھو مزہ اس مال کا جس میں سے تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور جو مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے اور برکت والا بھی بنا دیتا ہے۔ یہ مضمون طویل ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی آیات بینات اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے اس متعلق عرض کروں کہ زکوٰۃ دینے کی اہمیت کیا ہے اور نہ دینے پر وعیدیں کیا ہیں، تو یہ ایک طویل مضمون ہو جائے گا۔ ہم چونکہ اپنے اس دورانیے میں مسائل شرع قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھتے ہیں، تو لہٰذا آئیے اس جانب چلتے ہیں۔ ہر ایسا شخص جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ کتنا جی؟ 7.5 تولے سونا، چاہے وہ سونا گھروں میں عورتیں استعمال کرتی ہیں، یہ سونے کے برتن ہیں، یہ سونے کی بالیاں ہیں، زیورات ہیں، سونا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ سونا جتنا بھی ہے، استعمال ہونے والا، استعمال نہ ہونے والا، سب کا اعتبار کیا جائے گا۔ کتنا سونا ہے جی؟ بولو۔ 7.5 تولے سونا جس شخص کے پاس ہو اس شخص کو صاحب نصاب کہا جائے گا، اور ایسے شخص کے ذمہ ضروری ہے کہ سونے میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کتنا جی؟ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے۔ 7.5 تولے سونے میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر چاندی ہے اس کے پاس تو پھر 52.5 تولے چاندی، 52.5 52 تولے چاندی جس شخص کے پاس ہو وہ شخص صاحب نصاب کہلوائے گا۔ اور چاندی استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص جو ہے وہ صاحب نصاب کہلواتے، اس کے ذمہ ضروری ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں لیکن نہ تو سونا 7.5 تولے ہے اور نہ ہی چاندی 52.5 تولے ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، دونوں چیزوں کو، سونا اور چاندی دونوں کو دیکھا جائے گا کہ دونوں کو ملا کر نصاب تک، اور وہ چاندی کا نصاب قابل اعتبار ہے چونکہ فقیر کا جو بھلا ہے اور بہتری ہے وہ چاندی کے نصاب میں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ دونوں مالوں کو، سونے اور چاندی کو ملایا جائے تو یہ کتنے پیسے بنیں گے؟ فی زمانہ آج کل کے دنوں میں 1,25,000 روپے جس شخص کے پاس ہوں وہ صاحب نصاب ہوگا۔ لہذا سونے اور چاندی دونوں کو ملا کر اگر 1,25,000 روپے بن جاتے ہیں تب بھی وہ شخص صاحب نصاب کہلوائے گا، اس کے ذمہ ضروری ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، 4 تولے سونا ہے مثلا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی نہیں، اس کے پاس صرف سونا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس سونے پر۔ کیوں؟ کیونکہ شرع شریف نے، شریعت مطہرہ نے 7.5 تولے سونا مقرر فرما دیا۔ جس شخص کے پاس چاندی ہے، مثلا 40 تولے چاندی ہے،
تو 52.5 تولے سے کم ہے، اور سونا اس کے پاس نہیں، تو لہٰذا یہ بھی اپنے نصاب کو مال نہیں پہنچتا، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں اور دونوں کو ملا کر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو جیسا میں نے عرض کیا ہے پھر وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب ایک بندے کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، یا سونا چاندی بھی ہے، روپے پیسے بھی ہیں، تو اب کیا اعتبار کیا جائے گا کہ یا تو صرف سونا ہے اور ساتھ پیسے ہیں، یا صرف چاندی ہے اور ساتھ پیسے ہیں، یا سونا چاندی بھی نہیں ہے صرف پیسے ہیں، تو پیسے کتنے کا اعتبار کیا جائے گا جی؟ 1,25,000 روپے جس بندے کے پاس ہوں اس شخص کو صاحب نصاب کہیں گے۔ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پیسوں میں سے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، یہ سونا چاندی یا چاندی جتنے پیسے۔ نمبر 3، مال تجارت جس شخص کے پاس ہو۔ مال تجارت کون سا ہوتا ہے؟ یہ دکاندار حضرات تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں دکانوں میں جو مال ہوتا ہے ہم بیچتے ہیں، یا مشینیں لگی ہوئی ہیں، مشینوں پہ مال تیار ہوتا ہے، پرزے بنتے ہیں، موٹر سائیکل کے مختلف چیزوں کے پرزے بنتے ہیں، مشینیں ہیں ان کے پاس، یا ان کا جو ہے مثلاً کباڑ کا کاروبار ہے، کوئی بھی کاروبار ایسا ہے جو تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے اس کی، تو اس کے پاس جتنا مال پڑا ہوگا، مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، آلات جتنے استعمال ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو مال ہوگا نا، مال جتنا مال پڑا ہوگا اس سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے لیے شرط ہے پورے سال کا گزر جانا، مال کے اوپر پورے سال کا۔ مثلاً آج کل کسی شخص کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ موجود ہے، لیکن یہ سال پورا گزر گیا، اس کے پاس تو اتنے پیسے تھے ہی نہیں، اچانک اتنے پیسے آ گئے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے، اس کے ذمہ فطرانہ ضروری ہے، وہ فطرانہ ادا کرے گا، لیکن زکوٰۃ اس پر لازم نہیں۔ ہاں آئندہ رمضان شریف آتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، کم از کم اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے رہتا ہے، اس سے اوپر پیسے رہتے ہیں اس کے پاس، کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی گھٹ جاتے ہیں، تو سال کی ابتدا اور سال کا اخیر دیکھا جائے گا، دوران سال جتنے گھٹتے بڑھتے رہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جتنے پیسے صاحب نصاب کے لیے شرط ہیں، اگر اتنے پیسے سال کے شروع میں بھی تھے، سال کے اخیر میں بھی تھے، ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، تو 100 کا 40واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2.5 روپے۔ کتنا جی؟ 2.5 روپے، 40واں حصہ یہ زکوٰۃ ہے، اور 2.5 روپے 100 پر، 1000 پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ بولو 2500 روپے، 25 روپے، اور 1 لاکھ روپے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2500 روپے۔ اب دیکھیں نا، 1 لاکھ ہے، لاکھ میں سے 2500، 2500 نکل گئے تو کیا کمی ہو جاتی ہے؟ جس مالک نے 1 لاکھ عطا فرمایا ہے اس مالک کے نام پر لاکھ میں سے 2500، 2500 روپے اگر نکال دیے جائیں تو کیا کمی آ جائے گی؟ یہ فقط دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ رزق میں فراوانی بھی عطا فرما دیتا ہے اور رزق کو پاکیزہ بھی فرما دیا کرتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ شخص کیا کہلوائے گا؟ صاحب نصاب۔ اگر اس کے پاس مال تجارت پڑا ہے، دکان میں بھی اتنا مال ہے، اس سارے کا اسٹیمیٹ لگایا جائے گا، میری دکان میں کتنا مال پڑا ہوا ہے، اگر وہ اتنا ہے کہ 1.25 لاکھ سے بڑھ کر ہے یا 1.25 لاکھ کا ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کے ذمہ ضروری ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ تو ہے صاحب نصاب شخص۔ اب زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے، کس کو دی جائے؟ زکوٰۃ کے لیے ایک بنیادی شرط ہے تملیک۔ کیا شرط ہے؟
یہ بات یاد رکھنی ہے، زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط ہے تملیک۔ تملیک کسے کہتے ہیں؟ مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا شرط ہے، بتانا شرط نہیں ہے۔ مثلا آپ کا کوئی غریب ہمسایہ ہے یا غریب رشتہ دار ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ کس بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج اتنا سمجھیں کہ جس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، اگر اس کو زکوٰۃ کے بارے میں نہ کہا جائے کہ جناب یہ فطرانہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اپنے دل میں ہونا چاہیے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ جناب یہ تمہارے بچوں کے لیے تحفہ ہے، یہ عیدی ہے، یہ ہماری طرف سے جناب گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، قبول کرو۔ جو لفظ بھی بول دیا جائے، زکوٰۃ کا نہ بتایا جائے، تو اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنے کا جو خیال ہے اور اس بندے کو شرمندہ نہ کرنا، یہ اگر نیت ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ دوہرا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ سمجھ گئے کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا، بولیے مالک بنانا۔ اچھا، مسجد مالک بن سکتی ہے؟ جی، کوئی بندہ پیسے لے آتا ہے اور مسجد کو دیتا ہے، بھائی جالا دینے والا جالا کرما اللہ، وہ دیوار کو دے دیتا ہے، الے دیوار یہ پیسے رکھ، یہ پکڑ لے گی؟ بولے مسجد مالک بن سکتی ہے؟ لہذا یہ تملیک والی شرط مسجد میں موجود نہیں، تو مسجد کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ ڈسپنسری، آپ ڈسپنسری کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، جناب یہ ڈسپنسری تعمیر کرنی ہے، یہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اس کو لگ جائے گی؟ وہ مالک بن سکتی ہے؟ ہسپتال، مسافر خانہ، جنازگاہ، یہ ساری تعمیریں ہیں، ان کو مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا اچھا، اسی طرح مدرسہ مالک بن سکتا ہے؟ بولو جی، ہاں، یہ اور کسی دوست عالم سے آپ نے سنا ہوگا، ہم یہ بتاتے ہیں، اور شریعت مبارکہ کا یہ حکم ہے، مدرسے پر زکوٰۃ لگتی، مدرسے کو زکوٰۃ دے سکتے۔ آپ جو زکوٰۃ یہاں دیتے ہیں نا، آپ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ لے لیتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کی تعمیر پہ نہیں لگاتے، جو بچے پڑھتے ہیں ان کا لنگر شریف پکتا ہے یا ان کے جو اخراجات ہیں، تو ان لوگوں پر یہ زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے، تعمیری کام پر یہ پیسہ لگایا جا سکتا نہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ مالک بنانا شرط ہے، لہذا جس چیز کو مالک بنایا جا سکتا ہے اس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جس شے کو مالک نہیں بنایا جا سکتا اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں وہ کیا نام ہے وہ کینسر والے اسپتال کا؟ جی، شوکت خانم۔ اچھا، ادھر جگہ جگہ جناب وہ ڈبے باکس رکھے ہوئے ہیں، وہ چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، پوری قوم کو وہ انہوں نے ہر طرح سے جناب ہسپتال کے مالک نے بھی جناب وہ چوس لیا ہے، اور وہ بھی مختلف بہانے سے قوم سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ یہ جناب ہسپتال کے لیے زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، کیا وہ ہسپتال جو ہے وہ مالک بن سکتا ہے؟ عمران خان کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہمارے حکمران تو ہیں جی، غریبوں کا مال جو کھا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں غریب مستحق نہیں، ہم مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں زکوٰۃ کمیٹیاں، زکوٰۃ و عشر کمیٹی ہر علاقے میں بنی ہوئی ہے، یہاں بھی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ حضرات جانتے ہوں گے یقیناً کہ یہاں اس علاقے کی بھی کوئی کمیٹی ہوگی یقیناً حکومتی، زکوٰۃ و عشر کمیٹی۔ کمیٹیاں ہر علاقے میں ہیں، ہر یونین کونسل کی کمیٹی ہے، زکوٰۃ و عشر کمیٹی ہے۔ پیسہ آتا ہے
اکٹھا ہوتا ہے ہمارے وطن عزیز میں، بہت پیسہ اکٹھا ہوتا ہے زکوٰۃ و عشر کا، کون لے جاتا ہے؟ آپ کو ملا کبھی؟ جو غریب لوگ ہیں، کسی غریب کو ملتا ہے؟ وہ گورنمنٹ کے لوگ لے جاتے ہیں، کو وزیر لے جاتا ہے، مشیر لے جاتا ہے، صدر لے جاتا ہے۔ مستحق زکوٰۃ تو یہ لوگ ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو جب یہ بھی نہیں لے سکتے، ہسپتال کو بھی نہیں دی جا سکتی، تو پھر کس کو زکوٰۃ دیتے ہو؟ تم مصرف کو دیکھو، جہاں خرچ کرنے کی اصل جگہ ہے اس جگہ زکوٰۃ دی جائے۔ لہٰذا یہ ڈسپنسری کے لیے، وہ جی ہم دوائیاں خریدتے ہیں، اچھا دوائی ہوتی ہے زکوٰۃ والی، اب لائن لگی ہوتی ہے، مستحق زکوٰۃ، غیر مستحق زکوٰۃ، صاحب نصاب، غیر صاحب نصاب، سارے لوگ ایک لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے دوائی لے رہا ہوں، آپ بھی ادھر سے دوائی لے رہے، ایک غریب بندہ جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ بھی اسی سے دوائی لے رہا ہے، ہمیں بھی فری مل رہی ہے، اس کو بھی فری مل رہی ہے۔ کیوں جی؟ یہ زکوٰۃ کی دوائی ہے، یہ فری ڈسپنسری ہے، لہذا سب کو دی جا رہی ہے۔ اوے اللہ کے بندو، یہ کہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ تم دوائیوں پہ سارا پیسہ خرچ کر کے امیر غریب سب کے اندر دوائیاں تقسیم کرتے رہو؟ اگر صرف غریب پر صرف ہوتی ہے پھر تو بات سمجھ آتی ہے، اور اگر غریب پر صرف نہیں ہوتی تو پھر یہ زکوٰۃ دینا ان کو ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہذا، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی بندے کو کہنا یہ لو جی زکوٰۃ، آپ خود دوائیاں لے لینا، نہیں، یا تو آپ خود دوائی لے کر دیں پھر ہے، اس طرح نہیں دے سکتے آپ کہ ایک صاحب نصاب شخص کو آپ مالک بنا رہے ہیں۔ تو لہذا تملیک شرط ہے زکوٰۃ میں، اور دیتے ہوئے اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو یہ اپنا مال زکوٰۃ دے رہے ہیں مستحق زکوٰۃ تک بھی پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ کون لوگ ہیں مصارف زکوٰۃ اور مستحقین زکوٰۃ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات مقدسہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو